آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز کوثر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسز کوثر چینل۔ آج جو واقعہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور حکومت کا ہے۔ دریا نیل دو وجوہات کی بنا پر بہت مشہور ہے۔ ایک تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ جب مصر فتح ہوا تو سن 21 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص وہاں کے پہلے گورنر تعینات ہوئے۔ اگلے سال خشک سالی ہوئی یعنی کہ قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوئی اور دریائے نیل خشک ہو گیا۔ وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ جب خشک سالی ہوتی تو لوگ پانی کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی قربانی دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے مصر کے لوگوں کو اس کافرانہ رسم سے روکا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس سال بارشیں نہ ہوئیں اور مصری آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص سے شکایت کرنے لگے کہ ان کے دیوتا ناراض ہیں، لہٰذا ہمیں نوجوان لڑکی کی قربانی ضرور پیش کرنی چاہیے۔ اس صورتحال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت پریشان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مصر کے تمام حالات اور واقعات لکھ بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا۔ خط کا متن یعنی ٹیکسٹ یہ تھا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے دریائے نیل کے نام: اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے خشک ہو گیا ہے تو تجھے اختیار ہے، اور اگر اللہ عز و جل کے حکم سے ہوا ہے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے رب سے ملتجی ہے کہ وہ تجھے پانی سے بھر دے۔ یہ خط دریا میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھا، وہ یہ کہ دریائے نیل کا پانی کناروں سے اچھل کر باہر بہہ رہا تھا اور پھر کبھی یہ دریا خشک نہ ہوا۔ دوسرا حوالہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کا پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر۔ دریائے نیل اسوان ڈیم سے لے کر قاہرہ تک کے کتنے ہی مقامات پر ہے۔ اگر دریائے نیل مصر میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ افریقہ کا واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کو بہتا ہے۔ اس کا رنگ بھی واحد یکتا ہے، آنکھوں میں تراوٹ سے اتر آتی ہے کہ بس دیکھتے رہو۔ قاہرہ سے 800 میل جنوب اور اسوان ڈیم سے 100 میل شمال میں ایک مقام لکسر ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق لکسر بمشکل 50,000 آبادی کا شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مشہور مقام ہے جہاں فرعون مصر رامسیس دوم کا محل تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا۔ یہی فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ نے شیر خوار موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا تھا اور وہ محل کھنڈر کی شکل میں آج بھی وہیں موجود ہے۔ دریا نیل کو پار کر کے ایک سلسلہ کوہ شروع ہو جاتا ہے جو وادی ملوک کہلاتا ہے۔ یہ جگہ فرعونِ مصر یعنی فرعون مصر کا زیر زمین قبرستان ہے۔ فرعون کی جمع ہے۔ قاہرہ کی طرح یہاں احرام نہیں، بلکہ ان پہاڑیوں میں لمبی سرنگیں اور مقبرے ہیں جن میں آدمی بخوبی جا سکتے ہیں۔ ہر سرنگ کے اندر دائیں بائیں کمرے اور آخر میں ایک ہال ہے جہاں کوئی ایک فرعون ایک بڑے پتھر کے صندوق میں دفن کیا گیا ہے۔ 30 کے 40 لگ بھگ ملکائیں اور فرعین یہاں دفن تھے جہاں انگریز حکمرانوں نے اربوں روپے کی نوادرات سمیٹے اور اپنے ملک لے گئے۔ ہم کھڑے دیکھتے اور سوچتے رہے کہ مشت ہائے خاک ہے آدمی کی سرگزشت۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔